بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 47 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کے عبارت القسم الثانی سے لے کر اما بناء علی الالتزام بتجوز تک۔ طلاب کرام آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، طلب پر دلالت کرنے والی دوسری قسم کی وضاحت آج ہوگی، یعنی گزشتہ 2-3 دروس میں طلب پر جو پہلی قسم تھی دلالت کرنے والی اس کی وضاحت ہو گئی۔ نمبر 2، جملے خبریہ اگر مقام طلب میں استعمال ہو تو یہاں پر 2 مرحلوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اور یہ مقام وہ ہے جو دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر اس دوسرے مرحلے کے دوسری قسم ہے، اس دوسری قسم کے پھر 2 مراحل ہیں دلالت کرنے کے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں القسم الثانی، دوسری قسم۔ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ امر یا اراد طلب جو کی بحث میں جو بھی چیز طلب پر دلالت کرتی ہے اس کی 2 قسمیں بیان کر کے آئے ہیں ہم۔ ایک جو ما یدل بلا عنایت، جس کے بارے میں ابھی تک بحث چل رہی تھی، بغیر قرینے، بغیر عنایت، بغیر مقدمات حکمت کے، بغیر کسی قید کے دلالت کرے طلب پر، جس طرح مادہ امر اور صیغہ امر تھا۔ یہ اس کی مکمل بحث ہو گئی۔ اب آئیے قسم ثانی، یعنی جو طلب پر دلالت کرتی ہے لیکن عنایت کے ساتھ، قید کے ساتھ یا قرینے کے ساتھ۔ ٹھیک، مثلا جو مثال ہم دے کر ہیں وہ جملے خبریہ جو مقام طلب میں استعمال ہو۔ اب اس کی وضاحت شہید صدر فرماتے ہیں نقصد بہل جملۃ الخبریۃ المستعملۃ فی مقام طلب۔ اس دوسری قسم سے مراد وہ طلب ہے جہاں پہ جملے خبریہ کو مقام طلب میں استعمال کیا جاتا ہو، یعنی جملے خبریہ طلب پر دلالت کرتا ہو۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام سے اگر کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے کہ مولا، ایک شخص ہے جو غسل کرتے کرتے فرق حدث اصغر یا حدث اکبر غسل کے دوران اسے سرزد ہوا ہے، تو مولا وہاں جواب دیتے ہیں چونکہ وہ مقام میں طلب جواب میں ہیں، اس لیے مقام طلب میں یہ جملہ خبریہ کا مولا اعاد الصلاۃ۔ ٹھیک، یہ اعاد الصلاۃ یہاں پر ایک۔ یا دوسری مثال اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ مولا کے پاس کوئی شخص آتا ہے کہ فلاں شخص نماز پڑھا تھا، فلاں ایسی چیز بھول گیا ہے، فرض لو فرض رکن بھول گیا ہے، تو مولا کہتا ہے یعید الصلاۃ، اس کو چاہیے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ ٹھیک، یہ چونکہ یہ جملے خبریہ مقام طلب میں استعمال ہوا ہے اس لیے یہ طلب پر دلالت کرتا ہے، یعنی مقام طلب میں ہونا یہ عنایت ہے۔ والکلام حولها یقع فی مرحلتین، اس جملے خبریہ کے بارے میں جو گفتگو ہے 2 مرحلوں میں واقع ہوگی کہ کس طرح سے یہ مقام طلب میں ہو کر طلب پر دلالت کرتا ہے، پھر اس مرحلے کو ثابت کیا جائے کہ یہ وجوب پر کس طرح سے دلالت کر رہا ہے، جس طرح کہ صیغہ امر مادہ امر دلالت کر رہے تھے۔ الاولا، پہلا مرحلہ ہے فی تفسیر دلالت حالت طلب، کہ کس طرح اس کی تبیین، اس کی وضاحت کے یہ جملے خبریہ جس کی مثالیں آپ کے محضر میں دی گئی طلب پر دلالت، اس کی وضاحت یہ ہے کہ مع انها جملۃ خبریۃ مدلولها التصوری یشتمل علی صدور المادۃ من الفاعل،
کہ جملے، اس کی جو پہلی تفسیر ہے کہ جملے خبرے کا مدلول تصوری، جو مدلول تصوری یعنی وہی نسبت صدوریہ، مدلول تصوری مشتمل اس بات پر کہ مادہ فاعل سے انجام دینے والے کی جانب سے اس کی طرف سے صادر ہوا ہے، یہ یعنی نسبت صدوریہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جو کہ وہ مدلول تصدیقی ہو، جملے خبرے کا مدلول تصدیقی کیا ہے؟ جو خارج میں جو مصداق کے ساتھ، جو وقوع پذیر کے ساتھ، تحقق کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ قصد الحکایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حکایت یا خبر دینا اور نسبت خارجیہ کے بارے میں۔ جب ایسے ہے تو فما ہی العنایت التی تعمل الافادۃ طلب بہا، یہاں پہ کون سی عنایت، کون سا کرینہ، کون سی قید ہے جس کے ذریعے سے یہ جملے خبریہ طلب کو سمجھا رہا ہے؟ یعنی جملے کے مدلول تصوری، جملے کے مدلول تصدیقی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک۔ پھر ان دونوں میں سے کس کے ذریعے سے جملے خبریہ سے طلب سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں وفی تفسیر ہذ العنایت وجوہ، اس عنایت و اس قائد و اس قرینے کو تصور کرنے کے بارے میں کچھ صورتیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ الاول، پہلی صورت یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر 3 تصورات پائے جاتے ہیں۔ الاول یحافظ المدلول تصوری و تصدیق معا، کہ پہلا مرحلہ کہ جملے خبریہ کے مدلول تصوری اور تصدیقی کو کٹھے محفوظ کیا جائے، کٹھے تسلیم کیا جائے، یعنی دونوں کو مانا جائے۔ غور فرمائیے گا، مدلول تصوری جملہ جو مثال دی گئی، یعنی نسبت صدوریہ کوئی جس کا تعلق ہے کہ فعل صادر ہونے کی نسبت، مثلا جو مثالیں دی گئی، اعاد نماز مکلف سے، مثلا جو مکلف اگر رکن بھول جاتا ہے تو مولا سے آ کر کوئی شخص مولا کہتا ہے اعاد صلاۃ، تو یہاں سے نسبت صدوریہ جو مکلف سے وہ اعاد نماز ہے، جبکہ مدلول تصوری یعنی حکایت یا خبر دینے کا ارادہ خارج میں نسبت واقع ہونے کے بارے میں، یعنی جو خارج میں نسبت واقع ہوئی ہے اس کی حکایت آپ کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، ٹھیک۔ یہ جب یہ واضح ہو گئی مدلول تصوری متصدیق کی، تو فتکون الجملۃ اخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، جملے خبریہ اعاد الصلاۃ، اعاد الغسل یا یعید الصلاۃ، یہ خبر دے رہا ہے کہ فعل واقع ہوا ہے شخص سے، یعنی اعادہ واقع ہوا ہے، اعادہ۔ لیکن غیر انہ یقید الشخص الذی یقصد الحکایت عنہ ممن کان یطبق عمل الموازین الشرعیت، لیکن یہ فعل کہ یہ اخبار دینا مقید کرتا ہے اس شخص کو جو حکایت کا ارادہ رکھتا ہے، اس شخص کی جانب سے جس کا عمل قوانین اور احکام شرعی کے مطابق ہے۔ وہذا تقید و قرینہ، یہ خود قید کا ہونا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ نفس و قرینتہ نفس و کون المولا فی مقام تشریع لا نقل انباء خارجیت، یہ قید، خود قید کا ہونا قرینہ ہے اس بات کا کہ خود مولا مقام تشریع بیان حکم شرعی کے اندر ہے، یعنی ایجاد کر رہا ہے حکم شرعی کو، نہ کہ اس مقام میں ہو کے جو خارج میں کوئی خبر ہے، خارج میں کوئی واقعہ ہے، خارج میں کوئی مفہوم ہے، اس کی حکایت کر رہا ہو یا اس کے بارے میں خبر دے رہا ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ مقام تشریعی حکم شرعی ہے۔ مثلا فرق جس سے مثال دی گئی اس میں اعاد الصلاۃ، امام علیہ السلام فرماتے تو امام علیہ السلام اس مقام میں ہے کہ حکم شرعی جو کہ ہے بطلان نماز، جس کا لازم جو کہ لازمہ ہے اعادہ نماز کا، اس کو بیان فرمانے کے مقام میں ہے۔ الثانی، دوسرا مرحلہ ان یحافظ المدلول تصوری، بس
پہلے میں دونوں مدلول کوئی حفاظت کی جائے، یعنی دونوں مدلول پہ بقا ہو، اس میں مدلول تصوری پر بقا ہو، وعلا افادت قصد الحکایت، اور حکایت کے ارادے کو سمجھانے کی بنا پہ حفاظت ہو. ولیکن یقال، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان المقصود حکایتہ لیس نفس نسبت صدوریت المولوی مدلولت تصوران، لیکن یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی حکایت کرنے سے مراد نہیں لی گئی کہ خود نسبت صدوریہ ہو جس پہ دلالت تصوری دلالت کر رہی ہے، والامر ملزوم لا، بلکہ نسبت صدوریہ، بلکہ جس چیز کی حکایت کی جا رہی ہے خود نسبت صدوریہ نہیں بلکہ اس کا لازمہ ہے، امر ہے ملزوم لہا، یعنی نسبت صدوریہ کا لازمہ. وہ کیا ہے؟ وہ طلب من المولا، وہ کیا ہے؟ مولا کی جانب سے طلب کرنا کسی فعل کا. فتکون من قبیل الاخبار عن کرم زید بجملۃ زید کثیر الرماد علی نحو الکنایۃ. مثلا یہ ہے، مثلا یہ خبر آپ زید کی کرم نوازی کے بارے میں کہتے ہیں، اس جملے سے زید کے بارے میں کہ زید کثیر الرماد، یہ کنایا ہے زید کی کرم نوازی پہ، یعنی اس کے گھر میں راکھ زیادہ ہوتی ہے یا اس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں اس لیے لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں، جس کی بنا پہ روٹی سالن وغیرہ زیادہ بنتا ہے. تو یعنی اس کے کرم نوازی کی نشانی ہے اور مہمان نوازی کی نشانی ہے. ٹھیک. الثالث، تیسرا مرحلہ ہے کہ ان یفرض استعمال الجملۃ الخبریۃ فی غیر مدلول تصور الوضعی مجازا، کہ فرض یہ کیا جائے کہ جملے خبریہ کو استعمال کیا گیا ہے اس کے اپنے مدلول تصوری وضعی کے علاوہ میں، اگر مدلول تصوری کے اندر استعمال ہو رہا تھا تو حقیقت تھا، اس کے علاوہ میں یعنی مدلول تصوری غیر وضعی میں، یعنی جو اس کا معنی موضوع نہیں ہے، اس میں تو پھر فرض یہ ہے کہ یہ مجاز ہے. معنی موضوع ہے جملے خبریہ وہی ہے نسبت صدوریہ، یہ یعنی مدلول تصوری جو وضعی ہے وہ نسبت تصوریہ، جبکہ نسبت ارسالیہ میں استعمال کرنا مجاز ہے. اسی جملے خبریہ کو اگر آپ نسبت ارسالیہ میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ مجاز ہے. یہاں پر مثلا اعاد یعید کو آپ استعمال کر رہے ہیں عید کے اندر تو یہ مجاز ہے، یعنی عید یعنی نسبت ارسالیہ. ٹھیک. جس طریقے سے آپ اسد کو رجل شجاع میں استعمال کرتے ہیں اور مجاز ہوتا ہے. وذالک، اور کیوں بیان تستعمل کلمۃ اعاد و یعید فی نفس مدلول عید ای نسبت ارسالیت، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ لفظ اعاد جو جملے خبریہ کے اندر آئے مقام طلب میں، یا یعید جملے خبریہ کے اندر مقام طلب میں، آپ اس کو استعمال کریں عید کے مفہوم میں، مدلول میں. عید کا مدلول کیا ہے؟ نسبت ارسالیہ، یعنی اس کے معنی غیر موضوع لہ میں آپ نے استعمال کیا. اس کے بعد شیخ صدر میں ولا شک فی ان، یہ تین صورتیں بن گئی. تین صورتوں میں سے جو بہتر ہے ولا شک فی ان الاقرب من هذه الوجوه الاول، تینوں صورتوں میں سے بہتر قریب حقیقت الی الحقیقت پہلی صورت ہے، یعنی یحافظ المدلول التصوری و تصدیق معا. کیوں؟ لعدم استعمال علی عینات سوى تقید التي تتکفل به القرینۃ المتصلۃ الحالیہ، چونکہ یہ پہلی صورت مشتمل نہیں کسی بھی عنایت پر، کسی بھی کرنے پر سوائے اس تقید کے جس کے بارے میں قرین متصل حالیہ عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے، یعنی جس کو قرین حالیہ متصلہ بیان کر رہا ہے اس قید کو. اس کے علاوہ کسی اور چیز پر یہ مشتمل نہیں ہے، کسی بھی قید پر. الثانیۃ، دوسرا مرحلہ جملے خبر کے بارے میں ہے فی دلالت علی الوجوب، کہ یہ وجوب پر دلالت کس طریقے سے کر رہا ہے. یہ اس مرحلے کی بحثات ہے. البتہ اس دوسرے مرحلے کا تعلق وہی پہلے مرحلے کے ساتھ ہے، یعنی اسی کو محور گفتگو قرار دے کے، اسی کو بنیاد قرار دے کے اس پہ گفتگو اما بناء علی الوجہ الاول فی اعمال العنایت، یا تو بنا یعنی وجوب پر دلالت کرنے کے لیے جملے خبریہ کی در مقام طلب بنا رکھنی چاہیے پہلی صورت پر، یعنی جہاں پہ مدلول تصوری اور تصدیقی اکٹھے ہیں، اس بات میں کہ عنایت
کا استعمال ہوا ہے. فدلالت علی الوجوب واضح، اگر اس طریقے سے وجوب تو پھر جملے خبریہ کی وجوب پر دلالت کرنا واضح. کیوں؟ لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقییدا زائدا فی شخص الذي يكون الاخبار بلفظه، چونکہ استحباب کو فرض کرنا یعنی جو غیر وجوب ہے وہ سبب بنتا ہے اضافی قید کا، یعنی فرض کریں ترک ہے اس کے اندر، جو کہ اس شخص کے بارے میں جو خبر جس کے جو لحاظ سے خبر دی جا رہی ہے. اذ لا یکفی فی صدق الاخبار فرضه ممن یطبق عمل المواد شریعت، چونکہ کافی نہیں ہے خبر دینے کے اندر، خبر کی صداقت میں یہ کافی نہیں کہ اس کو آپ اخبار کو فرض کریں ایسے شخص کی جانب سے جس کا عمل موازین شریعہ کے مطابق ہے، یہ تو کافی نہیں. بل لابد من فرض انه يطبق الافضل تلك الموازین، کہ وہ یہی فرض کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کا عمل افضل ترین موازین شرعی کے مطابق ہے. وہ اما بنا الوجہ ثانی، جو دوسری صورت تھی کہ مدلول تصوری کی بنا پہ فقط تو فتدل الجملۃ علی الوجوب ایضا، تو یہاں پر بھی دوسری صورت میں بھی جملے خبری اندر مقام طلب وجوب پر دلالت. کیوں؟ لأن الملاحظمۃ بین الطلب بین نسبت صدورۃ المصححۃ للاخبار عن الملزوم بیان اللازم، چونکہ ملازمہ یہاں پہ یہ بے بیان لازم کا متعلق ملازمہ ہے. ملازمہ طلب کے درمیان اور نسبت صدوریہ کے درمیان، وہ نسبت صدوریہ جو صحیح قرار دے رہی ہے ملزوم کے بارے میں خبر دینا، یعنی نسبت صدوریہ کی بنا پر نسبت صدوریہ ہے تب آپ ملزوم کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں. اگر نسبت صدوریہ ہی نہ ہو کیسے آپ ملزوم کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ملازمہ لازمے کے بیان کے ذریعے سے ہے. انما ہی فی طلب الوجوبی، ملازمہ جو بیان لازم کے ذریعے وہ ملازمہ طلب وجوبی کے اندر ہے. وَأَمَّا طلب الاستحبابی فلا ملازمۃ بینہ و بین نسبت صدوریہ، یہاں پہ طلب استحبابی اور نسبت صدوریہ کے درمیان میں وہ نسبت صدوریہ جو مصحح اخبار عن الملزوم ہے اس میں کوئی ملازمہ نہیں. او ہناک ملازمۃ بدرجۃ اضعف، یا وہاں پہ کوئی ملازمہ ہو جو ضعیف درجے تک ہو. یعنی ملازمہ کس میں؟ یعنی ملازمہ درجہ ضعیف تر ہو طلب وجوبی اور نسبت صدوریہ کے درمیان میں ہو. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.